تاریخ کی 10 مشہور منافع بخش سرمایہ کاریاں۔ ایک منافع بخش کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے خواہش مند نئے افراد ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ چاہے آپ کاروبار چلاتے ہو یا ہر مہینے ایک مقررہ رقم کماتے ہو، کمائی کی گئی رقم میں سے کچھ رقم کو سرمایہ کاری کے لیے استعمال کرنا ایک سمجھداری ہے۔ ماضی کے تجربہ کار اور کامیاب سرمایہ کاروں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ اس کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سرمایہ کاری آپ کو بنا بھی سکتی ہے اور آپ کو توڑ بھی سکتی ہے، بس اہم یہ ہے کہ ہم جس کاروبار میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس میں ہم اپنا گہرا مطالعہ کس طرح پیش کرتے ہیں۔ سرمایہ کاری کی وجہ سے خزانوں کے ساتھ آفات بھی ہوتی ہیں۔ 1903 میں پہلی بار سرمایہ کاری ہوئی۔ الیگزینڈر وائی ملکمسن نے ہنری فورڈ کے ساتھ مل کر ایک کار کمپنی قائم کی۔ ملکمسن نے 12 سرمایہ کاروں اور اپنے چاچا جان گرے کو بھی شامل کیا۔ انکل گرے نے کمپنی میں $10,500 کی سرمایہ کاری کی۔ جب 1919 میں فورڈ نے سرمایہ کاروں سے یہ اسٹاک خرید لیا تھا تو انہوں نے مجموعی طور پر $26.25 ملین کمائے تھے۔ اگر آپ اس رقم کو مہنگائی کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں تو آج یہ تقریباً $1.88 ملین ہوگا۔ کوکا کولا دنیا کی سب سے قیمتی برانڈوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ کمپنی نہیں تھی جس نے مشہور مشروبات کی ایجاد کی تھی، یہ ایک مقامی فارماسسٹ تھا جس کا نام جان اسٹٹ پیمبرٹن تھا۔ پیمبرٹن خانہ جنگی میں ایک افسر تھا اور جب اس نے خود مشروبات بیچے تو اس کی ترکیب سے اتنی آمدنی نہیں ہوئی۔ سالوں بعد اس نے اس ترکیب کو 1891 میں آسا کینڈلر کو $2300 میں بیچا۔ کینڈلر نے پھر وہی نسخہ 1923 میں $25 ملین میں بیچا۔ ڈونلڈ کارپوریشن ایک امریکی فاسٹ فوڈ کمپنی ہے جو ایک ریستوران کے طور پر 1940 میں قائم ہوئی تھی، لیکن اب یہ مختلف امریکی ثقافتی سرگرمیوں کا ذریعہ ہے۔ بہت کم لوگ رے کروک کی کہانی جانتے ہیں جنہوں نے 1961 میں کمپنی میں $2.7 ملین کی سرمایہ کاری کی تھی۔ کروک نے کئی برسوں تک ریستورانوں کو فرنچائز بنانے میں میک ڈونلڈ کے مالک بھائیوں کی مدد کی۔ انہیں 1940 میں $500 ملین کا منافع ہوا۔ فیس بک سب سے زیادہ استعمال شدہ نیٹ ورکنگ سائٹ ہے۔ اتنے بڑے وجود میں بڑھتے ہوئے کسی پلیٹ فارم کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ فیس بک کی شروعات ہارورڈ کی کچھ طلباء نے کی تھی۔ ان میں سے ایک ٹیچر بھی تھا جس نے یقینی طور پر کچھ مضبوط آنے کی پیش گوئی کی ہوگی، لہٰذا انہوں نے 2005 میں 5 کروڑ کی سرمایہ کاری کی۔ اس کی ادائیگی ابتدائی سرمایہ کاری سے 800 گنا زیادہ تھی۔ فیس بک کے استعمال کنندہ آج بھی دن بدن بڑھ رہے ہیں اور نیٹ ورکنگ مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ آج امیزون عالمی ای کامرس انڈسٹری کا قائد ہے، لیکن ای بے کی کوشش اور کاروبار کو ترقی دینے کے نئے طریقوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ای بے نام تیار کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہی ہے۔ بینچ مارک کیپٹل مستقبل میں آنے والے مواقع کا پتہ لگانے کے لیے کافی ہوشیار تھا اور 1995 میں $6.77 ملین کی سرمایہ کاری کی اور کمپنی کی تشخیص صرف 4 سال میں $5 ملین سے زیادہ ہو گئی۔ گوگل سب سے زیادہ استعمال شدہ سرچ انجن میں سے ایک ہے۔ گوگل ایک امریکی ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو انٹرنیٹ خدمات میں مہارت رکھتی ہے۔ 1999 میں گوگل نے سیکوا کیپٹل اور کلینر پراکنز کاؤفیلڈ اور بائرس کے ساتھ $12.5 ملین کی سرمایہ کاری کی۔ گوگل کمپنی 2004 میں آئی پی او کے ساتھ آگے چلی گئی۔ دونوں سرمایہ کاروں کے مفادات میں $4.3 ملین کا متاثر کن اضافہ ہوا ہے۔ زیومی کارپوریشن ایک چینی الیکٹرانکس کمپنی ہے جو اپریل 2010 میں قائم ہوئی تھی۔ اس نے بہت سی مصنوعات میں اسمارٹ فون، لیپ ٹاپس، ایئر فون، موبائل ایپس، بیگ وغیرہ تیار کی ہے اور اس میں سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ اسمارٹ فون کا تیسرا قیمتی کارخانہ بن گیا اور اندازہ لگائیں کہ مارننگ سائیڈ وینچرز نے اس سے لگائی گئی رقم سے 40 گنا کمایا۔ اسپوٹیفائی ایک ڈیجیٹل میوزک سروس ہے جو آپ کو دنیا بھر میں لاکھوں مفت گانوں اور پوڈ کاسٹ تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ اس کی بنیاد 2006 میں ڈینیل ایک اور مارٹن لورنسٹن نے رکھی تھی۔ بعد میں 4.5 ملین میں کریمڈم نے اسپوٹیفائی میں ملین کی سرمایہ کاری کی اور جب 2018 میں آئی پی او کا راستہ لیا گیا تو اس داؤ پر لگی قیمت 370 ملین تھی۔ اس نے سرمایہ کاری سے 80 گنا زیادہ منافع کمایا۔ گیتوپ امریکہ میں مقیم ایک عالمی کمپنی ہے جو گٹ کو استعمال کرتے ہوئے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ورژن کے کنٹرول کی میزبانی کرتی ہے۔ سافٹ ویئر دی مائیکروسافٹ نے جون 2018 میں اسٹارٹ اپ گیتوپ کے لیے $7.5 بلین کی وسیع پیمانے پر ادائیگی کی۔ ابتدا میں اینڈرسن ہارورڈ کو اس کمپنی میں $100 ملین کی سرمایہ کاری کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور ہم
जानते हैं कि अब कौन बेहतर है। LEME की बुनियाद 2008 में शंघाई जाओटोंग यूनिवर्सिटी में मार्क जांग और जियांग कांग ने रखी थी। इसे अली बाबा ने अप्रैल 2018 में हासिल किया था और अब ये आज़ादाना तौर पर चल रहा है। मुकामी तरसील के सेटअप में $1.2 मिलियन की सरमायाकारी हुई और खुशकिस्मती से कंपनी की शरह में इजाफा हुआ। दर हकीकत ये जल्द ही तकरीबन 40 मिलियन सार्फिन को ऑर्डर्स रजिस्टर कर रहा था और रोजाना $9.5 मिलियन मलियत के ऑर्डर तैयार कर रहा था। ये वाकई मुतासिर कुन है। अगर दानिशमंदी, होशियारी और विजन से भरपूर सरमायाकारी की जाए तो सरमायाकारी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। दूसरों के तजर्बे से सीखना हमेशा जरूरी है, खास तौर पर उन लोगों से जिन्होंने कुछ हासिल किया हो। हमारी आने वाली ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।